حرث لکم کے الفاظ آئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کو ہم حقیقی معنوں میں نہیں لے سکیں گے، یہ مجازی معنوں میں ہے. اس کے ضمن میں آپ نے شعر والی مثال دی کہ اگر ہم کسی کو شعر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بہادر. جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو اگر کھیت کو ذہن میں رکھیں تو ایک کسان کے لیے اس کا کھیت سب کچھ ہے، یعنی اس میں وہ بنیادی چیز یہی چاہے گا کہ میرا کھیت مجھے زیادہ سے زیادہ فصل دے. تو کیا اس معنی پہ یہ محمول نہیں ہوتا کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ جو کہ علماء کی طرف سے ترغیب دلائی جاتی ہے کہ کثرت اولاد ہو تو ہی بہتر ہے. اور دوسرا یہ کہ اس ساری آیت کو دیکھ کر کیا یہ ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے حصول کی ترغیب و تشویق دلا رہے ہیں کہ اولاد، اور اس کے بعد تقوی اور حرص کے درمیان جو آپ نے تعلق بتایا کہ اس کے درمیان تعلق یہ ہے کہ اولاد آپ اتنی یعنی جتنی آپ کی استطاعت ہے اس حوالے سے، یعنی کہ اگر تربیت جتنی کر سکتے ہیں اتنی اولاد ہونی چاہیے. تو ان دونوں کے درمیان تعلق یہ نہیں ہو سکتا کہ اولاد ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ انسان بچے. یہ اس کا مطلب ہو سکتا ہے. ایک سر آخری سوال اس میں یہ ہے کہ استطاعت کے مطابق اولاد کا حصول کرنا چاہیے، اس کے بعد جو احتیاطی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں ان کی کیا حیثیت ہے اولاد سے بچنے کے لیے؟ جو آپ نے لیکچر فرمایا وہ آپ کو اس پر تسلی ہے تو ضرور مانی ہے، لیکن حرث لکم سے یہ بات تو نکلتی ہے کہ اولاد حاصل کرو، لیکن کوئی بھی کسان ہر سال اپنی کھیتی سے فصل حاصل نہیں کرتا. اچھے کسان کیا کرتے ہیں کہ ایک سال بھاری فصل، ایک سال ہلکی فصل، زمین کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی طاقت بحال کر لے. تو جو آپ نے مطلب نکالا ہے اس کا الٹ مطلب نکلتا ہے. کھیتی کے ساتھ کسی کسان کا رویہ ظالمانہ نہیں ہوتا. تو وہ اس کو تیار کرتا ہے، اس کو جھاڑ پھون سے نکالتا ہے، گھاس نہیں اگنے دیتا، کس طرح کی چیزیں نہیں ہونے دیتا. تو حرث میں احتیاط کا پہلو زیادہ نمایاں ہے کثرت اولاد کے مقابلے میں. تو حرث کے اندر یہ معنی نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اولاد چاہو، ہرگز نہیں. حرث کے ساتھ یہ ہے کہ جو وقفے تم کھیتی باڑی میں دیتے ہو وہی وہاں بھی ہونے چاہیے، اور جس طرح کی احتیاطیں تم کرتے ہو اپنی کھیتی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے وہ یہاں بھی ہونے چاہیے. جس طرح زمین کی صحت کا خیال رکھتے ہو اس طرح بیوی کی صحت کا بھی خیال رکھو، وہ یہاں بھی ذمہ داریاں ہونی چاہیے. یہ نکلتا ہے اس میں سے، حرث کے لفظ سے. باقی رہ گیا کہ کثرت اولاد، یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا کتنے کی پیدا کرنے. کثرت اولاد کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہوگی اگر پیدا ہونے والے بدمعاش بن رہے ہیں، آوارہ بن رہے ہیں، جاہل بن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہوگا کہ مجھے تمہاری امت کی کثرت پر فخر ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امت ہی نہ ہوں، جاہل اور کافر پیدا ہوں، بدمعاش اور اجڑ پیدا ہوں. اس امت پر کیا فخر کرنا ہے؟ تقوی والی اولاد پیدا کرنی چاہیے. تو تقوی والی اولاد 10 پیدا کر لیں لیکن تقوی والی ہو، 20 پیدا کر لیں لیکن تقوی والی ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ حرث کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بات یہاں سے نہیں نکلتی تشویق والی. اب رہ گیا کہ احتیاطی تدابیر، تو جس میں کوئی اخلاقی خرابی پیدا نہ ہو وہ اخلاق، اور جس میں صحت کے مسائل پیدا نہ ہوں زوجین دونوں کے لیے، وہ چیزیں راستے اختیار کی جا سکتے ہیں.